بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 35 میں مقدمہ اصول کافی کے آخری درس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب حجت میں تفصیل دینے کی ضرورت پر علامہ کلینی نے زور دیا تھا، اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اس درس میں عقل و خرد کی بحثوں سے آغاز کرنے اور جہالت اور حماقت کی مذمت کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کو بیان کریں گے، اور رجال و حدیث کی تحقیق اور جدید ذرائع پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ مقدمہ اصول کافی کی آخری عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَأَوَّلُ مَا أَبْتَدِئُ بِهِ وَأَفْتَتِحُ بِهِ كِتَابِي هَذَا كِتَابُ الْعَقْلِ وَفَضَائِلِ الْعِلْمِ وَإِرْتِفَاعِ دَرَجَةِ أَهْلِهِ وَعُلُوِّ قَدْرِهِمْ وَنَقْصِ الْجَهْلِ وَخَسَاسَةِ أَهْلِهِ وَسُقُوطِ مَنْزِلَتِهِمْ إِذْ كَانَ الْعَقْلُ هُوَ الْقُطُبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ وَبِهِ يُحْتَجُّ وَلَهُ الثَّوَابُ وَعَلَيْهِ الْعِقَابُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ۔ اس میں آنے والی لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارتفاع بلندی کو کہتے ہیں، ارتفاع یرتفع، ارتفاع مصدر ہوگا۔ خصاصہ پستی اور ذلت کو کہتے ہیں، جیسے گھٹیا انسان کو خسیس بھی بولا جاتا ہے۔ القطب مرکزی کیل، ہر چیز کا مدار قطب کہلاتا ہے۔ المدار جس کے گرد کوئی چیز گھومتی ہے، جو مرکز ہوتا ہے۔ یحتج حجت تمام کرنا، عذر اور بہانہ ختم کرنا۔ الثواب اجر و انعام جو تعظیم کے ساتھ ہو۔ بعض اوقات ثواب کو فقط مزدوری اور کسی کی جو اجرت ہوتی ہے اس کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ ثواب یعنی اللہ تعالی کی طرف سے وہ جو انعام حاصل ہوتا ہے انسان کے نیک نیتی کے بدلے میں، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ مقدمہ اصول کافی کی اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَأَوَّلُ مَا أَبْتَدِئُ بِهِ وَأَفْتَتِحُ بِهِ كِتَابِي هَذَا كِتَابُ الْعَقْلِ۔ سب سے پہلے میں جس چیز کے ساتھ اپنی اس کتاب کافی کی ابتدا اور افتتاح اور آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب عقل ہے۔ وفضائل العلم، جس میں علم و دانش کے فضائل بیان ہوں گے، وارتفاع درجات اہلہ، اور اہل علم کے درجے کی بلندی کو بیان کیا جائے گا۔ وعلو قدرہم، اور ان کی بلندی منزلت، قدر و منزلت ان کی زیادہ ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ ونقص الجہل، اور جہالت اور حماقت کی کمزوری کو ذکر کریں گے۔ وخساست اہلہ، اور جہلا اور نادان لوگوں کی پستی کو ذکر کیا جائے گا۔ وسقوط منزلتہم، اور یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جاہل اور نادان بندے کی منزلت اور قدر و منزلت وہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ اذ کان العقل هو القطب الذی علیہ المدار، چونکہ عقل ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر تمام تکالیف شرعیہ اور معارف دائر مدار ہوتے ہیں، اس کے گرد یہ تمام عقلی باتیں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ وَبِهِ يُحْتَجُّ، اسی کے ساتھ حجت تمام کی جاتی ہے، تمام قسم کے عذر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جب انسان کو عقل دے دی، پھر اس نے اس کی رہنمائی کے لیے سارے سلسلے بھی قائم کر دیے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ عقل کو چھوڑ کر، علم اور دانش کو چھوڑ کر جہالت اور حماقت پر باقی رہتا ہے تو پھر اس پر حجت تمام ہو چکی ہے اور اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَلَهُ الثَّوَابُ وَعَلَيْهِ الْعِقَابُ، عقل کی بنیاد پہ ثواب دیا جائے گا اور عقل کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ذرہ برابر بھی ضائع نہیں ہوگا، چونکہ عقل کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور ایک انسان نے محنت کی ہے اور اللہ کی بندگی تقرب کی نیت سے انجام دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ وَعَلَيْهِ الْعِقَابُ، اور اسی عقل کی بنیاد پر عذاب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی ہے، حق کو باطل کا راستہ معین کر دیا ہے، رہنمائی کے لیے انبیاء اور اولیاء کو بھیجا ہے، آسمانی کتابوں کا انتظام کیا ہے، سب کچھ سمجھ میں آ جانے کے بعد اگر کوئی انسان معصیت کے راستے کو چنتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بندگی کو چھوڑتا ہے،
تو پھر اس کی دھلائی ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں عقل کی بنیاد پہ ہیں۔ واللہ الموفق، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ تو اس عبارت کے بارے میں شارحین کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں، جو اصول کافی طبع دار الحدیث میں انہوں نے نقل فرمایا ہے۔ ایک تو صدر المتعلقین علامہ ملا صدرہ شیرازی سے نقل کیا ہے کہ عقل کی بنیاد پر تمام افکار اور انظار عقلی میں حرکت ہوتی ہے، تمام فکر و استدلال اسی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ اصل القوا المدرکہ والمحرکہ، انسان اگر کوئی چیز درک کرتا ہے، اگر عمل میں اس کو کوئی انگیزہ آتا ہے تو عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْمَرْكَزُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمَدَارِكُ وَالْحَوَاسُ، اسی عقل کی بنیاد پر مختلف علوم حاصل ہوتے ہیں اور اسی کو مرکز قرار دیا گیا ہے حق اور باطل کا۔ یعنی عقل کی بنیاد پہ انسان دوسری مخلوقات کے جو مدرکات ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ ترقی کرتا ہے، جیسا کہ علم منطق میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ علوم میں پرکھ کر سکتا ہے حق و باطل میں۔ والنور الذی یہتدی بہ فی ظلمات بر الدنیا و بحر الاخرہ، یہ ایسا نور ہے جس کے ذریعے تاریکیوں میں انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ علامہ ملا صالح مازندرانی نے بھی اپنی شرح میں فرمایا، اے مدار التکلیف والحکم بین الحق والباطل من الافکار وبین الصحیح والسقیم من الانظار، یعنی شرعی احکام اور تکالیف جو آتی ہیں انسان پر، یہ عقل کی بنیاد پہ آتی ہیں، اور حق و باطل کے درمیان حکم کرنا، فیصلہ کرنا، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا، یہ سارا عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وَسَائِرُ الْقُوَىٰ تَابِعَةٌ لَهُ، اور باقی تمام حواس اور جو قوتیں ہیں انسان میں علم حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے تابع ہیں۔ منقاد لامرہ و نہیہ، اور اسی کے امر و نہی کی پیروی کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْحَاكِمُ عَلَى جَمِيعِهَا، اور عقل ہی تمام علوم کا فیصلہ کرتی ہے۔ نیز رواش سماویہ علامہ میر محمد باقر داماد، ان کا بھی اسی طرح کا بیان ہے۔ ہم یہاں پر علامہ محمد باقر میر داماد کا نظریہ ان کی کتاب رواش سماویہ سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے علامہ کلینی کے بیان پر فرمایا، الحجت العقلیہ لا یکون ائتلافها و انتظامها الا من مقدمات عقلیہ صرفا، حجت و دلیل عقلی نہیں ہوتی مگر جو عقلی دلائل سے تشکیل دی گئی ہو، جس کا سورہ کبریٰ عقلی دلائل پر مشتمل ہو۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقل ظنی اور گمان آور اور ذاتی اور شخصی کاوشوں کو نہیں لیتی۔ عقل کے قواعد ہوتے ہیں بدیہی، عقل کے قواعد ہوتے ہیں یقینی، یعنی محکم۔ برہان کو عقلی دلیل کہا جاتا ہے۔ قضایہ خیالیہ، قضایہ مثلا تقریر کے انداز میں جو قضایہ بنائے جاتے ہیں، مقبولہ قضایہ یوز ہوتے ہیں، مغالطے کیے جاتے ہیں، اس کو عقل نہیں مانتی۔ انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو علم منطق بنایا گیا ہے۔ وعقود بینہ یقینیہ، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقلی دلیل وہ بینہ یعنی واضح اور یقینی قضایہ پہ مشتمل ہوتی ہے۔ دلیل نقلی کے بعض مقدمات وہ نقل پہ مشتمل ہوتے ہیں، نقلی دلیل میں بھی ساتھ میں عقلی دلیل کو ملایا جائے گا تو پھر نتیجہ نکلے گا صغریٰ کبریٰ ایک کو عقلی ہونا پڑتا ہے۔ والعقل هو السالک الی عالم القدس، عقل ہے کہ جو انسان کو پاکیزہ عالم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ والصادع بالنظر فی معرفت رب والمعارف الربوبیہ، یہ عقل ہے کہ جو انسان کو وادار کرتی ہے کہ اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ ابھی تک تو وہ اللہ کی پہچان ہی نہیں رکھتا، قرآن کو بھی نہیں مانتا، نبی کو بھی نہیں مانتا، تو کس کے ذریعے انسان کو جوش آتا ہے کہ وہ اپنے خدا کی معرفت حاصل کرے، اس کے نبی کی اور اس کے قرآن کی اور قیامت کی؟ یہ عقل کی بنیاد پہ ہوگا، تمام معرف اسی کی بنیاد پر۔ والمدرک للکلیات والطباع المرسلۃ بذاتہ، یہ عقل ہی ہے کہ جو کلیات کو درک کرتی ہے اور طبع مرسلہ کو یعنی ایسے یقینی قضایا کو۔ وللجزیات والشخصیات الجسمانیہ باستخدام المشاعر والحواس الجسدانیہ، جزیات استقراء کا بہت بڑا منبع ہوتے ہیں، تو یہ عقل ہی ہے کہ جو مختلف جزیات کو لے کر ان سے کلیات پھر نکالتی ہے۔ فلا جرم الیہ الخطاب وعلیہ الحساب ولہ المثوبات وعلیہ العقوبات، پس یقین رکھیے کہ اسی کو خطاب کیا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پہ حساب کتاب ہے، اسی کی بنیاد پہ ثواب اور عذاب ہے۔ فہو القطب والمحور والشراء والانجر، تو یہ بہرحال بنیادی محور ہے۔ فلا محالہ ہوا احق بہ فی الکلام یبتدا،
اسی کے ذریعے کلام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے ہم شریعت کی روشنی میں خود اس کے بارے میں بحث کر لیں تو بہت عمدہ ابتدا کی ہے جناب کلینی نے۔ علامہ ملا صدرہ کی عبارت کی طرف پہلے بھی اشارہ ہوا ہے، ان کی اصل کتاب شرح اصول کافی سے بھی دیکھ لیتے ہیں تو ان کا بھی ماننا یہی ہے کہ یہ کتب ہے، مدار ہے حرکات فکریہ و انظار عقلیہ میں، یہ مدرکات میں اصل ہے، محرکات عقلی میں بھی اصل ہے۔ تو یہ عبارت شارحین نے نقل کی تھی، اس کو ہم نے یہاں پہ پیش کر دیا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی داماد تھے علامہ محمد تقی مجلسی کے، اور انہوں نے بہترین اصولی اور علمی کاوشیں کی۔ شرح اصول کافی ان کی نہایت علمی ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علامہ کلینی نے کتاب العقل سے ابتدا کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ مدار ہے تکلیف کا، حکم کرتی ہے حق و باطل کے درمیان، صحیح و غلط افکار کو جدا کرتی ہے، تمام جو قوتیں ہیں انسان کی اس کتابیں ہیں، یہ حاکم ہے سب پر، اور یہ قطب الرحاب حرکات القاف والضم اشہر۔ بہرحال بعد میں وہ قطب کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ اس کی پروننسیشن کیا ہے۔ حرکات کاف یعنی قطب بھی ہے، قطب بھی ہے، لیکن ضم کے ساتھ زیادہ مشہور ہے۔ الحدید المرکبہ فی وسط حجر الرحاء السفلی التي تدور حولها العلیہ، یہ چکی کے درمیان میں ایک کیل ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ سارا اس کا جو پتھر ہوتا ہے گھومتا ہے۔ اور قطب القوم سیدہم، یعنی قوم کا قطب کون ہوتا ہے؟ جو ان کا سید و سردار ہوتا ہے، تمام اس کی بات مانتے ہیں جیسا کہ لشکر کا سردار ہوتا ہے۔ علامہ کلینی نے جو کتاب الکافی لکھی ہے اور اس کا آغاز کتاب عقل سے کیا ہے، تو علامہ ملا خلیل قزوینی نے اپنی شرح اصول کافی الشافی میں اس کی فہرست پیش کی ہے، ہم نے یہاں پر اس کو پیش کر دیا ہے۔ ان کے مطابق ٹوٹل 33 کتابیں ہیں، اور اگر روضۃ الکافی کو ساتھ ملایا جائے تو یہ 34 بن جاتی ہیں۔ یہ 7 پہلی جو کتابیں ہیں یہ اصول کافی کہلاتی ہیں، اس کے بعد یہ 33 تک کتاب الایمان والنذور والکفارات تک یہ فروع کافی ہوتی ہے، اور آخری اس کی جلد جو ہے روضۃ الکافی کہلاتی ہے۔ تقریباً مقدمہ اصول کافی کی عبارت اور اس کے ساتھ متعلقہ باتیں تمام ہو چکی ہیں۔ بہت ساری متعلقہ باتیں کرنے کا شوق تھا، لیکن ہم نے ان کو کسی اور فرصت کے لیے رکھ دیا ہے، چونکہ بہت زیادہ دروس یہاں تک بن چکے ہیں۔ صرف ایک تذکر اور ایک یاد دہانی ہے کہ جب ہم کافی شریف یا دیگر کتب حدیث شیعہ امامیہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو بڑے ماہرین قسم کے شارحین اور علماء گزرے ہیں، ان کی کتابوں میں احادیث شیعہ کے حوالے سے بہترین شروحات اور حواشی موجود ہیں۔ علامہ شیخ مفید بغدادی 413 میں جید عالم تھے، بہت سارے ان کے آثار ہیں حدیث کے حوالے سے، تو ان کی کتابوں کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ علامہ سید مرتضی علم الہدیٰ 436 میں فوت ہوئے، علامہ شیخ مفید کے شاگرد تھے۔ علامہ شیخ طوسی بغدادی 460 میں فوت ہوئے۔ بغداد سے انہوں نے نجف ہجرت کی اور وہاں پر حوزے کی بنیاد رکھی۔ ان کی نہایت علمی کاوشیں ہیں، اصولی عالم تھے۔ علامہ حلی 726 میں فوت ہوئے، علامہ محقق حلی کے بھانجے تھے، اور نہایت ہی ان کی علمی کاوشیں ہیں۔ 5 کتابیں ان کی علم حدیث کے فن میں ہیں اور شروحات ہیں، نہایت علمی کاوشیں ہیں۔ علم رجال میں ان کی خلاصۃ الاقوال ہے، ایضاح الاشتباہ ہے، تو بہرحال ان کو دیکھے بغیر حدیث کی باتیں مکمل نہیں ہوتی۔ علامہ وحید بہبہانی جنہوں نے نہایت ہی علمی کام کیے، علامہ صاحب حدائق یوسف بحرانی اخباری کے ساتھ ان کے مباحثے ہوئے، اور انہوں نے ان کو منوایا کہ جب ہم ائمہ معصومین کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان کی عقلی تحلیلیں ضروری ہیں، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہم لفظوں کے چکروں میں نہ رہیں، اور جس طرح بعض اخباری وہ حدیثوں کی ترتیب بندی اور جمع بندی پر رہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت بڑی ان کی خدمات ہیں، ہم چاہ رہے تھے 1-2 دروس میں ان کے نظریات کو پیش کریں، لیکن ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے، ہم اصل کتاب کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ علامہ شہید ثانی جبی عاملی 965 میں فوت ہوئے، نہایت ہی جلیل القدر عالم ہیں، انہوں نے علمی بحثوں میں نہایت ہی کاوشیں کی ہیں، ان کی درایا کے حوالے سے کتابیں ہیں، رجال کے حوالے سے کتابیں ہیں،
ان کے آثار کو 30 جلدوں تک جمع کر کے شائع کیا گیا ہے، اور ان کا خاندان بہت ہی پربرکت خاندان ہے۔ ان کے خاندان نے کتاب لکھی ہے منتقل جمان، یعنی کہ ان حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو سند کے لحاظ سے معتبر ہوتی ہیں، صحیح، حسنہ، موثقہ وغیرہ، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ علامہ شیخ بہائی عاملی جو کہ سمدیہ ان کی نحو میں کتاب ہے، رجال و حدیث میں بہت بڑے عالم تھے، ان کی کاوشیں ہیں، الحبل المتین ان کی نہایت علمی کتاب ہے، اور باقی بھی۔ تو بہرحال ہم فقط ان کے نام گنوا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی بحثوں سے ہم استفادہ کریں گے۔ مقدمہ اصول کافی کے حوالے سے آخری درس میں ہم رجال و حدیث کی تحقیقات میں جدید ذرائع کی معرفی بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ 3 عناوین کو ہم ذکر کریں گے۔ درایت النور مرکز نور کم سے ایک پروگرام ہے کمپیوٹر کا، جس میں ہم تحقیقات کر سکتے ہیں، اور اسی طرح رجال شیعہ کے عنوان سے مرکز نور نے ایک بہت بڑا پروگرام آمادہ کیا ہے، جس میں سینکڑوں کتابیں جو علم رجال کی تحقیقی طباعتیں ہیں ان کو اس میں شامل کیا ہے، اس میں جستجو اور تحقیق کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح جامع و احادیث شیعہ مرکز نور تحقیقات کے حوالے سے ایک کمپیوٹری پروگرام ہے، نہایت اہم ہے۔ یہ درایت النور مرکز نور قم سے جو پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا، اس کا یہ عنوان تھا یا اس کی یہ تصویر تھی۔ اس میں 76,000 حدیثوں کی تحقیق پیش کی گئی ہے، وسائل و شیعہ کی 36,000 اور کتب اربع کی 40,000 حدیثوں کی سندی تحقیق ہے، اور نہایت ہی مفید اور جامع ہے۔ یہ درایت النور جو تحقیق کے لیے استفادہ ہوتا ہے کمپیوٹر میں، اس کی جدید اس کا ورژن ہے۔ اسناد شیخ صدوق 11,000 احادیث شیخ صدوق کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور 76,000 وہ سابقہ جو ان کی کاوش تھی، جو دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ جامع و احادیث مرکز نور قم کا عنوان ہے، اس کی تصویر ہے جو تازہ انہوں نے شائع کی ہے۔ شیعہ و اہل سنت کی جو کتابیں ہیں حدیث کی جامع، ان کو انہوں نے سرچ کے لیے پیش کیا ہے، نہایت ہی مفید اور تحقیقی طباعتوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ محدود تھی، پھر بعد میں اس میں اضافات ہوئے ہیں۔ یہ درایت النور کا قدیم نسخہ تھا، اس کی یہ تصویر تھی، اور یہ رجال شیعہ کا عنوان ہے جو اس کا کمپیوٹر پروگرام انہوں نے بنایا ہے۔ سینکڑوں کتابیں اس میں جو سجو کے لیے اور تحقیق کے لیے پیش کی ہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں عقل و خرد کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جہالت اور حماقت کی مذمت، اور رجال کی تحقیقات کے جدید ذرائع۔